تو آج ہم قرآن کی ایک بڑی ہی دلچسپ آیت پر بات کرنے والے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69۔ بظاہر تو یہ صرف ایک آیت ہے، لیکن جب آپ اس میں اترتے ہیں تو لگتا ہے جیسے تاریخ، انسانی نفسیات، طاقت کا نشہ اور کامیابی کا فارمولا سب کچھ ایک ہی جگہ پر سمو دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، ایک آیت میں پوری قوم کی کہانی، اور اس میں ہر دور کے انسان کے لیے سبق۔ اور یہ آیت خاص طور پر ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان سے بات کرتا ہے، اس کی اپنی زبان میں، اس کی تاریخ کے ذریعے، اس کی اپنی نفسیات کو سامنے رکھ کر۔ تو آئیے اس آیت میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ میں پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ آیت شروع ہوتی ہے ایک سوال سے، اور وہ بھی ایک طرح کی ڈانٹ کے انداز میں۔ کیا تم اس بات پر حیران ہوئے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے پاس آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کریں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی ان کا پہلا رد عمل پیغام کو سمجھنا نہیں، بلکہ اس پر حیران ہونا تھا کہ پیغام لانے والا ہمارے جیسا ہی ایک انسان کیوں ہے۔ جی، اور یہ حیرت تو ہر دور کے انسان کی کہانی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ توقع کرتے ہیں نا کہ کوئی بڑی، کوئی غیر معمولی بات کسی مافوق الفطرت طریقے سے ہوگی، کوئی فرشتہ آسمان سے اترے گا یا کوئی چمکتی ہوئی روشنی نظر آئے گی۔ جب پیغام دینے والا وہی شخص ہو جو کل تک ہمارے بازاروں میں چلتا پھرتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، تو اسے قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انا آڑے آ جاتی ہے نا۔ یعنی یہ سوچ کے بھئی اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں، یہ تو ہم جیسا ہی ہے، یہ ایک طرح کی نفسیاتی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ کا ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجنا دراصل پیغام کو زیادہ قابل رسائی بناتا ہے۔ وہ انہی کی زبان بولتا ہے، ان کے دکھ درد سمجھتا ہے، ان کے سوالات کو سمجھتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھئی تم تو ہماری طرح بھوک، پیاس، غصہ اور خواہشات محسوس نہیں کرتے، تم ہماری مشکلات کو کیا جانو۔ ایک انسان کو بھیج کر اللہ نے یہ عذر ہی ختم کر دیا۔ اچھا، تو یہ بیک وقت ایک آسانی بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ آسانی اس لیے کہ پیغام سمجھنا آسان ہے، اور آزمائش اس لیے کہ کیا تم پیغام لانے والے کی ظاہری حیثیت کو چھوڑ کر پیغام کی سچائی پر توجہ دے سکتے ہو؟ کیا خوب نکتہ اٹھایا آپ نے، یہ بالکل ایمان کا امتحان ہے۔ اور دیکھیں، آیت میں لفظ ہے لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ یہ کوئی فلسفے کی کلاس نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی علمی بحث ہے، یہ ایک ایمرجنسی وارننگ ہے۔ جیسے کوئی آپ کو بتائے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، اب آپ یہ بحث نہیں کریں گے کہ بتانے والے نے کپڑے کیسے پہنے ہیں یا اس کا لہجہ کیسا ہے، آپ فوراً خطرے پر توجہ دیں گے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، پیغام کی سنجیدگی کو سمجھو، پیغام لانے والے میں مت الجھو۔ صحیح۔ اور جب یہ قوم اس ابتدائی نفسیاتی رکاوٹ میں پھنسی ہوئی ہے تو آیت فوراً ان کے ذہن کو ایک دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست شفٹ ہے۔ آیت کہتی ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ یہ صرف تاریخ کا ایک حوالہ نہیں ہے، یہ تو ان کے پورے وجود کی بنیاد ہلا دینے والی بات ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جس زمین پر کھڑے ہو، جس ہوا میں سانس لے رہے ہو، یہ ہمیشہ سے تمہاری نہیں تھیں۔ یہاں تم سے پہلے ایک قوم تھی، قوم نوح، جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اور اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کی جگہ تمہیں دی گئی۔ خلیفہ یا جانشین ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو ایک خالی جگہ مل گئی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں ایک بات سوچ رہا تھا، جب کسی کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ ایک تباہ شدہ تہذیب کی باقیات پر کھڑے ہیں، تو اس کے دو رد عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان میں عاجزی پیدا ہو کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور دوسرا رد عمل تکبر کا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیکھا ہم ان سے بہتر تھے، اسی لیے ہم بچ گئے اور وہ تباہ ہو گئے۔ زبردست سوال ہے، اور قرآن اسی نفسیاتی کشمکش کو حل کرتا ہے۔
آیت انہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم بہتر ہو، بلکہ کہہ رہی ہے یاد کرو۔ یاد کرنا عاجزی پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ تمہارا وجود تمہاری اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ تمہیں ایک موقع دیا گیا ہے، ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ جیسے ایک کمپنی کا سی ای او جب ریٹائر ہوتا ہے تو نیا سی ای او آ جاتا ہے، لیکن اگر پچھلا سی ای او کسی بڑے اسکینڈل کی وجہ سے نکالا گیا ہو تو نئے آنے والے پر دباؤ اور ذمہ داری کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ بھی وہی غلطیاں دہرائے گا یا کچھ سیکھے گا۔ واہ کیا مثال ہے! تو قوم عاد کو بھی یہی یاد دلایا جا رہا تھا کہ دنیا کی نظریں تم پر ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے پیشروؤں کی غلطیوں سے سیکھتے ہو یا نہیں۔ جی ہاں، تاریخ کا سبق یہی ہوتا ہے۔ یہ انہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری کہانی قوم نوح کے انجام سے جڑی ہوئی ہے۔ تم تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہو۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہدایت قبول کرو اور ایک نئی بہتر تاریخ رقم کرو، یا پھر انہی کی طرح نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ویسے ہی انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ یاد دہانی ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کے مترادف تھی۔ اور اس تاریخی یاد دہانی کے فوراً بعد آیت ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے جس پر انہیں بڑا ناز تھا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں جسمانی ساخت میں زیادہ پھیلاؤ، یعنی طاقت عطا کی۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ قوم عاد بہت لمبے قد، چوڑے چکلے اور غیر معمولی جسمانی طاقت کے مالک تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور انہیں اپنی اس طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے وسعت، پھیلاؤ۔ یہ صرف جسمانی قد و قامت نہیں، بلکہ ایک طرح کی بڑھتری کی طرف اشارہ ہے، اور یہی آیت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ یہ جو غیر معمولی طاقت ہے جس پر تم فخر کرتے ہو، یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے۔ اور ہر نعمت ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بالکل، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ طاقت چاہے وہ جسمانی ہو، معاشی ہو، فوجی ہو یا تکنیکی، اگر اس کے ساتھ شکر گزاری اور عاجزی نہ ہو تو وہ انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ قوم عاد کا مسئلہ ہی یہی تھا۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اس طاقت کے سرچشمے کو ہی بھول گئے تھے۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی ملک معاشی یا فوجی طور پر سپر پاور بن جاتا ہے تو اس میں ایک تکبر آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ آیت صرف قوم عاد کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس قوم اور ہر اس فرد کی کہانی ہے جسے اللہ کسی بھی قسم کی بسطتاً یعنی برتری عطا کرتا ہے۔ یہ آیت انہیں یاد دلا رہی ہے کہ جس ذات نے تمہیں یہ غیر معمولی جسمانی ساخت عطا کی ہے، وہ اسے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ طاقت تمہاری ملکیت نہیں، امانت ہے۔ اس پر غرور مت کرو، بلکہ اس کے دینے والے کو یاد کرو۔ تو اب آیت کے سارے حصے جڑنا شروع ہو گئے۔ پہلے انہیں جھنجھوڑا گیا کہ پیغام لانے والے پر حیران کیوں ہو، پھر ان کی تاریخ یاد دلا کر ان کی حیثیت بتائی گئی، پھر ان کی سب سے بڑی طاقت کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے، اور پھر آخر میں ان تمام باتوں کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے۔ جی، اور آیت کا اختتام دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں ساری بحث کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اعلیٰ اللہ یعنی اللہ کی نعمتیں، اس میں تو سب کچھ آ گیا، ان کا جانشین بنایا جانا، ان کی جسمانی طاقت، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز، آیت کے شروع میں کیا آیا تھا؟ ذِکْرٌ مِّن رَبِّکُمْ، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت۔ سب سے بڑی نعمت تو وہ نصیحت ہی تھی۔ وہ پیغمبر جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ خود اللہ کی سب سے بڑی آلہ میں سے ایک تھا۔ اچھا، تو یہ آیت ایک مکمل دائرے کی طرح ہے۔ شروع ذکر یعنی نصیحت سے ہوئی اور اختتام بھی اسی نصیحت سمیت تمام نعمتوں کو یاد کرنے پر ہو رہا ہے۔ میں نے اسے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہی تو قرآن کا حسن ہے۔ دائرہ یوں مکمل ہوتا ہے کہ ایک، تمہارے پاس ایک نصیحت، ایک ذکر آیا۔ دو، تم اس کے لانے والے پر حیران ہوئے۔ تین، یاد کرو کہ تمہیں زمین پر جانشینی دی گئی، یہ ایک نعمت ہے۔ چار، یاد کرو کہ تمہیں جسمانی برتری دی گئی، یہ دوسری نعمت ہے۔ اور پانچ، اب ان تمام نعمتوں کو یاد کرو، خاص طور پر اس پہلی نعمت یعنی ہدایت کو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور فلاح کا لفظ بھی بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف دنیا میں کامیاب ہو جانا نہیں ہوتا،
جیسے پیسہ کما لیا یا حکومت حاصل کر لے، یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقی، مکمل اور پائیدار کامیابی ہے۔ بالکل، آیت یہ بتا رہی ہے کہ حقیقی کامیابی کا راستہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے، ان کو یاد رکھنے اور ان پر شکر ادا کرنے سے ہی ملتا ہے۔ یاد رکھنا شکر گزاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ذہانت، میری صحت، میری دولت، میری طاقت کچھ بھی میرا ذاتی کمال نہیں، سب کچھ اس کا عطیہ ہے، تو اس کا سر عاجزی سے جھک جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے۔ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس ایک آیت سے جو بڑے اسباق نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کا ہدایت کا نظام انسانوں کے لیے قابل فہم ہے۔ وہ اپنے پیغام کے لیے انسانوں کو ہی چنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تاریخ کو صرف کہانیوں کے طور پر نہیں بلکہ عبرت کے طور پر پڑھنا چاہیے، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ طاقت اور اختیار ہمیشہ امانت ہوتے ہیں، ملکیت نہیں۔ تیسرا اور شاید آج کے دور کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ کی دیوی ہر قسم کی برتری، چاہے وہ علم کی ہو، ٹیکنالوجی کی ہو، معیشت کی ہو یا جسمانی طاقت کی، وہ ایک آزمائش ہے۔ اس پر غرور کرنا قوم عاد کا راستہ ہے، اور اس پر شکر ادا کر کے اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا فلاح کا راستہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کامیابی کا راز باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے اندر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو مسلسل یاد کرنے اور ان کے سرچشمے سے جڑے رہنے میں ہی حقیقی کامیابی ہے۔ میں اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آیت میں قوم عاد کی برتری کے لیے بسطتاً فی الخلق یعنی ساخت میں پھیلاؤ کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ ان کے دور کا سپر پاور ہونے کا پیمانہ تھا۔ آج کے دور میں بسطتاً فی الخلق کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے۔ کیا آج یہ صرف جسمانی طاقت ہے یا آج کی بسطاً علمی برتری ہے، ٹیکنیکل مہارت ہے؟ کیا یہ سلیکون ویلی کی کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا کا ڈیٹا کنٹرول کرتی ہیں؟ کیا یہ وہ معاشی طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے؟ اصول تو وہی رہے گا۔ کیا آج کی سپر پاورز کو بھی یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی یہ برتری، ان کا یہ پھیلاؤ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک آزمائش ہے؟ اور کیا آج بھی حقیقی فلاح کا راستہ ان نعمتوں کے سرچشمے کو یاد رکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے ہی میں پوشیدہ نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ آیت 1400 سال بعد بھی ہم سے پوچھ رہی ہے۔